اور جو جوان ہو گئے آدمی تو ابھی سے اپنے بڑھاپے کی فکر ہے. کچھ لوگ انشورنس لیتے ہیں, کچھ لوگ انویسٹمنٹ اسکیمیں لیتے ہیں, کچھ لوگ کیا بڑھاپے کے پلان لیتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہوتی. بلکہ اگر کوئی یہ نہ کرے اور بعد میں اس کو پریشانی ہو تو لوگ اسی کا مذاق اڑاتے ہیں. پریشان بھی یہ ہے, مذاق بھی اس کا اڑا رہے ہیں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں 20-20 سال 30-30 سال آپ کے علاقوں میں گزارے, خوب کمایا, سب خرچ کر دیا, اور جب 20 سال بعد 25 سال بعد جانا پڑا معلوم خالی ہاتھ جا رہے ہیں. نہ کوئی بڑھاپے کے لیے یا ریٹائرمنٹ کے لیے یا جاب چھوٹنے کے بعد کے لیے نہ کوئی سیونگ تھی, نہ کوئی پراپرٹی بنائی, نہ کوئی فلیٹ لیا. اب پریشان بیٹھے کہ بھائی اچانک ہم کو جانا پڑ رہا ہے, کیا کریں. لوگ الٹا انہیں کا مذاق اڑاتے. بھائی جب اتنا کما رہے تھے تو اس وقت نہیں سوچا تھا کہ بڑھاپے کا بھی ایک مرحلہ آئے گا؟ اس وقت سب خرچ کرتے چلے گئے. اسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو اس وقت پریشان بیٹھا. کیوں؟ اس لیے آنے والے مرحلے کی تیاری نہیں کی. لیکن جب موت کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ اصول سب بھول جاتے. بھائی باقی سارے تو مرحلے شک والے ہیں. وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اس لیے کوئی تیاری نہیں کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بوڑھا ہو پاؤں گا کہ جوانی میں مر جاؤں. اور تو اور وہ جوانی میں مر گیا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا. دنیا اسی کو برا کہہ رہی. اب کما رہے تھے کوئی خیال نہیں کیا بچوں کے لیے کچھ بنا کے جاتے. اور یہی ایسے آدمی کا مذاق اڑانے والے جو پہلے سے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا, یہی دنیا جو مذاق اڑا رہی ہے. جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں الٹ گیا اصول. جبکہ یقینی مرحلہ تو خالی موت کا مرحلہ, یہ تو کنفرم مرحلہ. اس کے لیے بھی تو کوئی تیاری کرو. اس کے لیے اگر کوئی تیاری کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا. بھئی کس لڑکی کو یا کس بچی کو شوق ہے کہ اس کے اپنے رشتہ دار اور اس کے اپنے دوست اس کا مذاق اڑائیں؟ لیکن ملیں گی آپ کو بہت ساری بچی جو حجاب کرتی ہیں اور ان کا مذاق ان کی فیملی میں اڑایا جاتا, ان کا مذاق ان کی سہیلیاں اور فرینڈز اڑاتی, لیکن وہ اپنا حجاب نہیں چھوڑتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہی چیز مرنے کے بعد کام آئی. اب وہاں مذاق اڑایا جا رہا. مذاق کیوں اڑا رہی ہے؟ اپنی قبر کی یا اپنے فیوچر کی تیاری کر رہی. بچی ذرا سی 6-7-8 سال کی ہوئی, ماں نے کچھ زیور بنایا, ماں نے کچھ کپڑے رکھے, کپڑے تو خیر پرانے ہو جاتے ہیں, باپ نے کچھ اس کی سیونگ کی جہیز کے لیے. تو اگر وہ اپنی قبر کے لیے حجاب کر رہی تو اس کا مذاق اڑانا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہے اور ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنا. اب اگر کوئی بزنس میں حلال و حرام کا خیال کرتا, بھئی آتا ہوا پیسہ کس کو برا لگتا, لیکن چھوڑ دیا ہم نے کہ یہ حرام ٹرانزیکشن. دنیا مذاق اڑائے کہ پاگل ہو گئے وہ صاحب. بھئی وہ تیاری کر رہا ہے اپنے آنے والے مرحلے کے لیے. آنے والا مرحلہ کتنا سخت ہے. اب یہاں پہ آپ 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں سن لیجئے تاکہ میں وقت میں اپنی بات پوری کر سکوں. ایک بار میرے مولا نے ایک مومن کو اس کے سوال کے جواب میں یہ اصول بتائے. اس نے ایک سوال کیا تھا. یہ سوال عام طور پہ سمجھانا مشکل ہے, لیکن جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے, تھوڑی بہت, اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ قریب کیا ہے اور اقرب کیا, عجیب کیا ہے اور عجب کیا, واجب کیا ہے, اوجب کیا, صعب کیا ہے, اصعب کیا. اچھا یہ 4 چیزیں, قریب, عجیب, واجب, صعب. صعب معنی مشکل, اور اس کے ساتھ جو 4 اس نے باتیں ملائیں, اقرب, اصعب, اوجب, اعجب, یہ ہے عربی کی سپرلیٹو ڈگری. کبیر عربی میں کہتے ہیں بڑا, اکبر سب سے بڑا, سب سے بڑا سپرلیٹو. صغیر چھوٹا, اصغر سب سے چھوٹا, کریم کرم والا, اکرم سب سے زیادہ کرم والا, رحیم رحم والا, ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا, عظیم عظمت والا, اعظم سب سے زیادہ عظمت والا, عالم علم والا, عالم سب سے زیادہ علم رکھنے والا. تو اس نے جو 4 سوال کیے اس میں 4 چیزیں پوچھی اور پھر انہی کی سپرلیٹو. مولا قریب کیا ہے؟ نیا. اور اقرب بالکل قریب, سب سے زیادہ قریب. امام نے کہا قریب قیامت ہے. اقتربت الساعہ, قرآن نے کہا قیامت قریب آ گئی. لیکن اقرب اس سے بھی زیادہ قریب موت. قیامت قریب ہے لیکن اقرب اس سے بھی زیادہ قریب موت. عجیب چیز دنیا, لیکن عجب اس سے بھی زیادہ عجیب ہے دنیا کی محبت. دنیا عجیب کیوں ہے یہ بھی روایت میں آیا. اتنے لوگوں کو اس دنیا نے دھوکہ دیا, اتنے لوگوں کو اس دنیا نے تباہ, اس کے بعد بھی آدمی کے دل میں اس کی محبت. دیکھیے میں پوری حدیث نہیں سمجھانا چاہتا ہوں, وقت بھی نہیں ہے اور موضوع بھی نہیں. مولا واجب کیا ہے؟ واجب یعنی لازم, کمپلسری, کا اللہ کی اطاعت واجب ہے. اور اوجب کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑا واجب. اوجب مانے سب سے بڑا واجب, کا گناہوں سے بچنا, یہ زیادہ بڑا واجب ہے. اللہ کی اطاعت واجب ہے, گناہوں کا بچنا اس سے زیادہ واجب ہے. اسی لیے آپ کے پاس روایتوں کا ایک سلسلہ آئے گا.
آپ کے سامنے روایتوں کا سلسلہ آئے گا۔ نماز کتنا بڑا واجب ہے، لیکن اگر گناہ سے آدمی نہیں بچا نماز ضائع ہو جاتی۔ حسد کرنے والے کی نماز قبول نہیں، غیبت کرنے والے کی نماز قبول نہیں، اور کتنے گناہ گار، ایک الگ موضوع۔ گناہ سے بچنا ہمارے یہاں سے میری مراد ہے کہ میرے بزرگوں کا تعلق یو پی سے تھا، تو اکثر ایک محاورہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد گناہ نہیں چھوڑتا تو کہتے روزہ کیا ہوا، تو کتے کا فاقہ ہو گئے۔ کون لوگ کہتے تھے؟ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں، ہماری نانی اور دادیاں جو الف بے بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، دستخط تو کر ہی نہیں سکتی، انگوٹھا لگاتی ہیں، لیکن اتنا ان کو بھی پتا تھا یہ مولا کی حدیث کے اطاعت خدا واجب ہے، گناہوں سے بچنا اس سے بڑا واجب ہے۔ ہاں، چوتھی چیز، صاحب مولا مشکل چیز کیا ہے؟ کم موت بہت مشکل، لیکن اصل اس سے بھی زیادہ مشکل چیز ہے بغیر تیاری کے قبر میں جانا۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز، مثلا ہم کو ایک سفر کرنا، بہت مشکل سفر ہے، ایسی جگہ جا رہے ہیں بہت مشکل جگہ، لیکن اس سے زیادہ مشکل ہوگا کہ ہم بغیر تیاری کے وہاں پہنچ جائیں۔ تو موت خود ایک مشکل مرحلہ۔ آغا نائینی جیسے مرجے کا واقعہ ہے، آغا نائینی آج کا پورا حوزہ علمیہ ان کے گرد گھوم رہا، مرحوم آغا محسن الحکیم کے استاد، مرحوم آغا محمود شاہرودی کے استاد، مرحوم آغا خوئی کے استاد، مرحوم آغا عبدالحادی شیرازی کے استاد، مرحوم آغا ہادی میلانی کے استاد۔ یہ میں نے نام نہیں لیے، یہ مرجعیت کے پہاڑ میں نے آپ کو گنائے ہیں، ان کے استاد تھے آغا نائین۔ مرنے کے بعد جب ان کے قریب ترین شاگرد جمال گل پائگانی نے ان کو دیکھا، آپ پوچھا کہ جب موت آئی تو آپ پہ کیا گزری؟ کہا کہ ساری زندگی میں نے روح نکلنا پڑھایا، اتنا مرجے نہیں، مراجے کا استاد، لیکن ایک ایسے کیفیت ہے مشکل کی کہ الفاظ میں بتا ہی نہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، ٹائم نہیں۔ اسے احتضار، یہ تو پہلا مرحلہ ہے موت کا، اس کے بعد تو ابھی بہت مرحلے ہیں، اور اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ آدمی اس مرحلے کی تیاری بھی نہ کرے اور بغیر تیاری کے اس دنیا سے چلا جائے۔ ایصال ثواب میں اپنی موت یاد کرنا ہے، کیا مطلب اپنی موت یاد کرنے کا؟ بھئی یہ جملہ کہہ دینا کہ جی مرنا تو ہر ایک کو نہیں، موت کو یاد کرنے کا مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا ہے۔ اور تیاری میں ایک بات یاد رکھیے گا، بہت مختصر بتا رہا ہوں، باتیں بہت تھیں، پتہ نہیں وقت کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ایک بہت ہی مختصر سی ایک بات، لیکن بہت اہم۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں جو دوسرا سورہ ہے، تیسرا، اس میں یہ آیت آئی ہے جو مولا کی ایک مشہور مناجات ہے، مناجات امام علی۔ ہم مسجد کوفہ میں بھی پڑھتے ہیں جب زیارت پہ جائیں، اور شب قدر کے اعمال میں بھی اس کو انجام دیتے ہیں۔ اس میں بھی ان آیتوں کا تذکرہ، یہ آیتیں اس میں بھی آئی۔ آیتیں کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی و یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا، ابھی قیامت جو ہے نا، یہ موت ہمیں قیامت تک لے جا رہی، اسی لیے کہا گیا کہ موت اس سواری کا نام ہے، اس ایروپلین کا نام ہے جو آپ کو یہاں سے وہاں تک لے جاتی ہے۔ موت کا صرف ایک کام، آپ کو دنیا سے قیامت میں، آخرت میں لے جانا، وہ سواری ہے موت۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخی، قیامت کے دن بھائی کو دیکھ کر بھائی بھاگے گا۔ یفرو اردو میں بھی آتا ہے فرار، حدیث خیبر میں بھی ہے لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فرار۔ فرار، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن بھائی کو دیکھ کر بھائی فرار ہوگا، بھاگے گا، اور وہ ہی وہ بھی، خالی بھائی سے نہیں، ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، وہ صاحبتہ ہی، اپنے اسپاؤس کو دیکھ کے بھاگے گا، یعنی شوہر بیوی کو دیکھ کر اور بیوی شوہر کو دیکھ کر، وہ بنی، اور اپنی اولاد کو دیکھ کے بھاگے گا۔ بچا کیا؟ پوری فیملی تو آ گئی۔ بھائی کو دیکھ کے بھائی بھاگے گا، اولاد کو دیکھ کے والدین بھاگیں گے، والدین کو دیکھ کے اولاد بھاگے گی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگے۔ اس کا بعض اوقات غلط ترجمہ کر دیا جاتا، لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے آیت میں لفظ یفرو ہے، فرار۔ فرار تو خود مطلب ہی اس کا یہ ہے کہ پہچان رہے ہیں تبھی بھاگ رہے ہیں۔ جب آدمی پہچانتا ہے ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے، واپس نہیں کرنا چاہتے، وہ آ گیا سامنے، ہم بھاگیں گے۔
ہم نے پہچان لیا ہے اس سے تو ہم نے پیسے لیے، اور نہیں پہچانتے تو نہیں بھاگیں گے، وہ پھر آ کے ہمارا ٹیٹوا پکڑ لے گا کہ لاؤ میرا پیسہ. بطور مثال کہہ رہا ہوں. تو قرآن کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھ کے پہچان رہا ہے، اولاد و والدین پھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ایک وجہ بہت اہم، یہی میں کہہ رہا تھا موت کی تیاری کسے کہتے، اور وہ یہ کہ میدان قیامت کے اندر جب آدمی قبروں سے نکلے گا، اور یہ شروع مجلس میں آ گیا، مولا علی کی حدیث بھی آ گئی، 10ویں امام کی تصدیق بھی آ گئی، قرآن کی آیت بھی آ گئی. ہر زمین سے لوگ نکلیں گے، قبروں سے نکلیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ اپنے طریقے سے سب کو حساب کتاب کے لیے بلائے گا.